إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمعزين وصدق رسوله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، صبح 10:30 بجے قمر عالم کا فون آیا کہ حضرت کی طبیعت بہت ناساز ہے، تو میں نے پھر اپنا پروگرام آج جمعہ کا ہاو اسٹریٹ میں تھا اس کو کینسل کیا اور پھر میں یہیں آ گیا. تو حضرت کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے. کچھ وامٹ وغیرہ ہوئی وغیرہ، شوگر کی مریض ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے عصر کے بعد انشاءاللہ. خیر، مجھے تو ہر وقت ریڈی رہنا پڑتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا ہے. بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے. اس امت پر اتنا بڑا معجزہ دنیا میں کسی کا باقی نہیں ہے، کسی نبی کا باقی نہیں جو معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ طلباء جو قرآن کریم کو دن رات دن یاد کرتے ہیں اور حافظ بنتے بنتے ان کو 5 سال 6 سال لگ جاتے ہیں، ان سے زیادہ کون قرآن پڑھنے والا ہوگا؟ وہی لوگ وقت کے ولی بنتے ہیں قرآن کریم کثرت سے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کو پیار آتا ہے. بلکہ وہ جو کھانا بھی کھاتے ہیں اس کھانے میں بھی اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. ہاں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں اناج نہیں تھا. پہلے لوگ پیسہ دیتے تھے لیکن بعد میں ضرورت پڑی غلہ کی. اتنا بڑا مدرسہ ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ تو چاہیے. سو حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسہ رکھا، اس کا نام غلہ اسکیم. اطراف سے لوگوں کو جمع کیا کہ بھئی مدرسے کو رائس کی ضرورت ہے، ویٹ کی ضرورت ہے، گیہوں کی اور بارلی کی ضرورت ہے، جو کی ضرورت ہے. تو سارے اطراف کے قریباً 15,000 لوگ جمع ہو گئے جلسے میں. اور یاد رکھو، مدرسے کے محتمم کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سال گزارنا ہے بچوں کے لیے. ہم ایک ویڈنگ رکھتے ہیں اس میں پریشان ہو جاتے ہیں. ہم 100 آدمی کی کھلانے کا ایک شادی کھلانا رکھتا ہے تو اس میں پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ تو پورا سال صبح دوپہر شام کھلانا ہوتا ہے. ان کی مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے.
دارالعلوم سہرانپور میں جب غلہ کی کمی ہوئی، اس زمانے میں ناظم تعلیمات اور محتمیم مولانا اسد اللہ صاحب تھے. مولانا اسد اللہ صاحب مولانا زکریا صاحب کے استاد ہوتے ہیں. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. اس دن میں نے مولانا اسد اللہ صاحب کے بارے میں سنایا کہ ان کے خادم قاری صدیق صاحب تھے، باندھوی رحمت اللہ علیہ، خادم خاص. وہ فرماتے ہیں روزانہ حضرت روزانہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے. بنیان تھا نا، بنیان دھونے کے لیے میلا ہو گیا تھا، کہا بنیان لاؤ، حضرت میں دھو دیتا ہوں. کپڑے دھوتے تھے، سب کچھ. مولانا اسد اللہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے میرا بنیان دھو لو. دھو کر کے سکھایا، لیکن ان کے جیب میں ایک چھوٹی سی پرچی تھی، اس کو پڑھ لیا. اس میں نمبرات لکھے ہوئے تھے، اس میں نمبرات لکھے ہوئے تھے. بعد میں جب بنیان دھو کر کے دینے کے لیے پہنچے تو حضرت نے فرمایا، مولانا قاری صدیق صاحب نے خود لکھا ہے انہوں نے کہ حضرت میں نے آپ کا یہ خط پڑھ لیا، اس میں آپ نے نمبرات لکھے ہیں. فرمایا تمہیں پتا نہیں ابو داؤد شریف میں ہے کہ اگر کسی کا خط پڑھے تو ایسا ہے گویا تم جہنم میں دیکھ رہے ہو، خط میں نہیں دیکھ رہے. کسی کا خط پڑھنا ایسا ہے گویا کہ تم کس میں دیکھ رہے ہو، جہنم میں دیکھ رہے ہو. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. ہم تو ویسے ہی پڑھ لیتے، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہوتا ہے. کبھی بھائی کا پڑھ لیا، کبھی بہن کا پڑھ لیا، کبھی کس کا، کبھی کس کا. اپنے شیخ ہے. فرمایا نکلو یہاں سے، کیوں پڑھا تم نے؟ یہ اللہ والے اپنے عبادت کو چھپاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے. کچھ دنوں کے بعد جب حضرت خوش ہو گئے، بلایا قاری صاحب کو، بلایا ان کو، کہا حضرت معاف کر دیجئے. کہا معاف کر دیا میں نے. کہا حضرت مجھے بتائیے کہ وہ نمبرات کیا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا. کہا حضرت میں کسی کو نہیں. اور میں ایک وعدہ کر، اگر بتانا ہے تو میری موت کے بعد، میری موت کے بعد، میری موت سے پہلے نہیں. کہا ٹھیک ہے. انتقال کے بعد قاری صاحب نے لکھا ہے کہ وہ حضرت نے مجھے کہا تھا کہ وہ نمبرات تھے کہ میں روزانہ کتنی بار صلاۃ تسبیح پڑھتا ہوں. اتنا بڑا محتمم ہے، شیخ الحدیث ہے مدرسے کا. مدرسے میں غلہ نہیں تھا تو مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال تک ترمذی شریف پڑھائی ہے، وہاں میری ملاقات ہوئی حضرت سے. اور مولانا امیر صاحب جو وہاں پر حدیث کی کتاب پڑھاتے تھے، اور مولانا اسد اللہ صاحب، انہوں نے میٹنگ کی کہ ہمیں سفر کرنا چاہیے. کاندلہ کے پاس ایک گاؤں ہے مہو وہاں کا، کہ وہاں گاؤں والوں سے ہم اناج کو لیں گے، غلہ کو لیں گے مدرسے کے طلباء کے لیے. اب مولانا اسد اللہ صاحب کا مزاج جو تھا بہت عجیب تھا. حضرت فرماتے تھے کہ راستے میں طلباء سے بھی جب کبھی بھی کوئی طالب علم ملتا تھا تو سوال کرتے تھے، حدیث کا، قرآن کا، فلاں فلاں. اب راستے میں تینوں بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. رقصہ میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ہیں، اور حضرت مفتی مظفر حسین صاحب ہیں، حضرت مولانا امیر صاحب ہیں. راستے میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نے کہا ہم حدیث پر کچھ مذاکرہ کرتے ہیں. سفر میں حدیث پر، ادھر ادھر کی بات نہیں، ہم کچھ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ والوں کی عادتیں یہ ہوتی ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ والے جب کچھ کہتے ہیں تو اس میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں. مولانا اسد اللہ صاحب نے سوال کیا، بتاؤ حدیث میں ہم تینوں حدیث پڑھاتے ہیں برسوں سے، بتاؤ کون سی عبادت ایسی ہے جس کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ کون سی عبادت ہے جس کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ تو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے لیے اگر کوئی اللہ کا بندہ چل کر آتا ہے تو ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں ہے، ایک ایک قدم پر اللہ 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال تہجد کی نماز کا ثواب دیتا ہے. ترمذی شریف میں بھی ہے. الحمدللہ 16 سال سے میں ترمذی شریف پڑھاتا ہوں. اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے کہ انسان حیران ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی آسانیاں فرمائی ہے. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نور اللمعات فی خصائص الجمعہ میں لکھا ہے
فرمایا اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے لیے غسل کر کے کپڑا پہن کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، اس کو ایک ایک قدم کے اوپر 20 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان لکھا ہے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نے کہا واہ کیا بات کہی آپ نے، چل کر آنا یا گاڑی سے آنا، قدم قدم پر ایک ایک قدم کے اوپر، اور خصوصاً رمضان میں ایک ایک قدم پر اتنا ثواب ہے۔ فرمایا مولانا امیر صاحب تم کچھ بتاؤ۔ حضرت مولانا امیر صاحب فرماتے بھی کاند لا کے، انہوں نے فرمایا من دخل فی الاسواق من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بازار میں داخل ہو اور ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اس کے ایک بلکہ کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے، الف الف حسنہ اور الف الف سیئہ، اور اس کے 10 لاکھ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور 10 لاکھ درجات جنت میں بلند ہو جاتے ہیں۔ اور حاکم کی روایت ترمذی میں بھی ہے، اللہ اس کے لیے ایک مرتبہ چوتھا کلمہ بازار میں پڑھ لیا، کون نہیں ہے جو بازار سے روزانہ نہیں گزرتا؟ ہم گزرتے ہیں لیکن شیطان ہمیں یاد نہیں آتی، بلا دیتا ہے۔ فرمایا جنت میں اس کا مکان تیار ہو جاتا ہے۔ مولانا اسد اللہ صاحب نے فرمایا اب میری بھی بات سن لو۔ اتنے بڑے شیخ الحدیث فرماتے ہیں میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کہا میں نے حدیث کے ذخیروں میں پڑھا ہے اگر کوئی آدمی صبح 3 مرتبہ یہ کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، فرمایا دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ مردہ ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہو، تمام کے برابر اس کے لیے اس کے رزق میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، دنیا کے سائنس والے فیل ہو جائیں گے، لیکن گن نہیں سکیں گے کتنا ثواب 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا طبرانی کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی 25 مرتبہ، اور ایک روایت میں ہے 25 27 25 اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْهُمْ لِلْعَالَمِينَ، مستجاب الدعوات کون ہے؟ ایسا آدمی جو ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ مستجاب الدعوات ایسا ہے جن کی دعا سے اللہ دنیا کے لوگوں کو روزی دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، صرف 3 بار یا صرف 27 بار اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین، یہاں تک الفاظ ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ تو میں بات سنا رہا تھا کہ غلہ کی کمی دارالعلوم دیوبند میں ہوئی تو مولانا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیے ہم ایک جلسہ رکھتے ہیں، جلسے کے اندر میں کیا ہوگا؟ دعوت دی جائے گی، اطراف کے لوگوں کو دعوت دی گئی، قریباً 10 12 15 ہزار لوگ جمع ہو گئے، اور کھانے کا انتظام مولانا سلطان الحق کو دیکھ پر بٹھایا گیا کہ لوگوں کو کھلانے کا کام آپ کا ہے۔ یہ مولانا سلطان الحق ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص ہیں، اور ایک پیار میں ان کو کہتے تھے سلطان ڈاکو ادھر آؤ، بہت پیار کرتے تھے۔ یہ مولانا سلطان الحق صاحب جو تھے، یہ مولانا سلطان الحق صاحب جو تھے، ایک مرتبہ فرماتے ہیں، لکھا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو وہ چوزے جو زندہ ہوتے ہیں خوبصورت سفید والے بہت پسند تھے، اور اپنے گھر پر پالتے تھے۔ چوزے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مرغیوں کے بچے، تو ایک مرتبہ کہیں سے ہم لائے بہت سارے مرغیوں کے بچے، بالکل سفید سفید بہت اچھے تھے۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مولانا سلطان الحق سے کہا آؤ ادھر، آؤ ادھر، یہ ایک جوڑا تم لے جاؤ۔
مرغیوں کا ایک جوڑا تم لے جاؤ. میں گھر لے گیا, میں گھر لے جا کر میں نے اس کو اچھی طرح پالنا شروع کیا. ایک مرتبہ جو مرغا تھا وہ گم ہو گیا, لاس ہو گیا, اور میں بڑا پریشان ہوا کہ حضرت مدنی کا دیا ہوا ایک تحفہ تھا اور میں بہت خوش تھا. وہ کیا ہوا, وہ پریشانی میں کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے, وہ ایک عمل کرتا ہے کہ وہ کچھ کاغذ پر لکھتا ہے اور کچھ رکھتا ہے, جو کاغذ پر لکھائی لکھ کر کے آ جاتی ہے کہ وہ کہاں ہے کیا ہوا. تو ویسے چلا گیا, وہ چلے گئے اس کے پاس, حالانکہ جانا نہیں چاہیے تھا. آئندہ کسی موت کی, اپنی زندگی کی, اپنی شادی, اپنا فلاں کہ اس کے بارے میں بتاؤ, ایسے لوگوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. سبحان اللہ, یہ تو چلے گئے, انہوں نے کاغذ لیا اور ڈالا, جب نکالا اس پر لکھا کھا لیا گیا. لکھ کر آ گیا کیا, کھا لیا گیا, یعنی آپ کا مرغا کسی نے کھا لیا ہے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا, جب واپس گھر پر آ رہے تھے, عجیب بات سنیے, گھر آ رہے دیکھا وہ سفید مرغے کے اس کے جو پر جو ہوتے ہیں گرے ہوئے تھے, تو یقین آ گیا کسی نے کھا ہی لیا ہے. پھر شام ہوئی تو اپنے 2-4 گھر دور پر ایک آدمی نے کہا, حضرت جب وہاں سے گزر رہے تھے تو چلو ان کی ملاقات کر لو. اس گھر والے نے کہا میرے گھر پر کسی کا مرغا آ چکا ہے اور میں نے اس کو کیج میں رکھا ہوا ہے. حضرت نے کہا بتاؤ کدھر ہے, دیکھا کہ وہ تو مرغے, بھائی تو میرا ہی ہے بھائی. آئے غصے میں, دوبارہ صبح میں اس آدمی کے پاس گئے جس نے یہ بتایا کھا لیا گیا. اس کے پاس تو ان کے خادم تھے, انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں. اس کے جیب میں قرآن کریم, چھوٹا قرآن کریم تھا خادم کے جیب میں. جب وہاں پر پہنچے یہ دونوں, تو وہاں پر پہنچنے کے بعد کہا بتاؤ کیا ہوا, بتاؤ میرے مرغے کے بارے میں. تو وہ ڈال رہا ہے, کوئی جواب لکھ کر نہیں آ رہا ہے. دوسری بار ڈالا, کوئی جواب لکھ کر نہیں آ رہا. تیسری بار ڈالا, کچھ نہیں. فرمایا بھائی تم میں سے کسی کے پاس کوئی مقدس کتاب ہے؟ یہ ہندو تھا. تمہارے پاس کوئی مقدس کتاب ہے؟ کوئی طالب علم نے کہا ہاں میرے پاس قرآن ہے. بھائی ایسا کرو, اس قرآن کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر دور رکھ کر آؤ, اس لیے کہ میں ایک شیطانی عمل کرتا ہوں, تمہارے قرآن کی وجہ سے یہ شیطانی عمل کام نہیں کر رہا ہے. اندازہ کیجئے قرآن کریم کتنی مقدس کتاب ہے, اللہ نے ہمیں دی ہے, اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کھول کر دیکھیں, پڑھیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. فرمایا یہ قرآن تو ہے اللہ کی رحمت, یہ قرآن تو ہے اللہ کی برکت, لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ بارش موسلا دھار گر رہی ہو اور تم برتن کو الٹا رکھ دے, کیا اس میں کوئی ایک قطرہ آئے گا؟ ایک قطرہ آئے گا؟ ایک بھی قطرہ بارش کا اس میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ آپ نے برتن کو الٹا رکھا ہے. اس برتن کو سیدھا رکھو, اس میں کتنا بارش کا پانی آپ چاہو گے آ جائے گا. فرمایا جب قرآن کو پڑھو, قرآن کو سنو, تو ایسی صورت میں اپنے دل کو حاضر رکھو, اپنے کان کو حاضر رکھو. قرآن میں اللہ کہہ رہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. ایسی صورت میں اللہ کی رحمت تمہارے بدن کے ہر حصے پر اترے گی. حضرت نے مجمع رکھا, میں بات کر رہا تھا, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 15,000 آدمی آگے, مولانا سلطان الحق صاحب دیکھ پر بیٹھے. جن سے مجھے یہ بات یاد آ گئی ان کے قرآن کی, کہ وہ طالب علم کے قرآن کی وجہ سے اس کا جادو اس پر نہیں چلا, اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے. مولانا سلطان الحق فرماتے ہیں کہ میں دیکھ پر بیٹھ گیا, لوگوں نے کھانا کھا لیا, سب لوگوں نے کھا لیا, تو ایک آدمی اخیر میں میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت تھوڑا سا چاول مجھے ایک ڈبے میں دے دیجئے. کہا کیوں, کھانا کھایا آپ نے؟ کہا میں نے کھایا, اب کیا ہے, ختم ہو گیا. کہا نہیں, مجھے تھوڑا سا چاول گھر لے جانا ہے. میرے بھائی جو ہے مولانا ہے, عالم ہیں, ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے ٹی بی کی وجہ سے. فرمایا نہیں, میں تو امین ہوں, امانت دار ہوں, آپ جا کر پوچھئے حضرت سے, اگر وہ اجازت دے تو میں آپ کو دوں گا, ورنہ نہیں. آج کل شادیوں میں چپ چاپ سے بھر دیتے ہیں, گھر والوں کو پوچھا بھی نہیں. یہ چوری ہے, بہت بڑی چوری ہے. گھر والوں کو پوچھنا ضروری ہے. جو مالک ہے انہیں پوچھو کہ فلاں آدمی لوگ ساتھ میں کھانا بھی کھایا اور اوپر سے برتن بھی لے کر آئے ہیں, کیا ان کو دے سکتے یا نہیں؟
اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر لقمہ حرام کا ہے۔ ہاں حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا دے دو۔ وہ تو لے گئے، گھر پر جا کر اس چاول کی انہوں نے پاؤڈر کر کے، یعنی اس کو پیس کر کے اس کی گولیاں بنائی۔ وہ مدرسے کا کھانا جو تھا، وہ جلسے کا جو کھانا تھا، مدرسے کا جو کھانا تھا، اس کو لے گیا اور اس رائس کی گولیاں بنائی اور بنا کر کے اپنے بھائی کو روزانہ کچھ 10-12 کھلاتا رہا۔ 3-4 دن ہوئے، وہ بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تیسرے سال جب جلسہ ہوا تو وہ آدمی اس اپنے بھائی عالم کو ہٹا کٹا لے کر آ گیا۔ فرمایا تم مجھے پہچانتے ہو؟ جلسے میں پھر حضرت بیٹھے ہوئے تھے دیکھ پر۔ کہا تو دیکھا، جانا پہچانا ہے لیکن یاد نہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ کہا چلو مجھے بھول گئے ہو، تمہیں یاد ہے میں نے تم سے تھوڑا سا چاول لیا تھا؟ کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ فرمایا اس چاول کی میں، ارے بھائیو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے جب بندہ دوا پیتا ہے، دوا گلے سے نیچے اترنے سے پہلے اللہ سے پوچھتی ہے کہ اس میں تو نے شفا رکھی یا نہیں۔ اگر اللہ کی اجازت ہو تو شفا ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ ورنہ اگر کوئی یقین رکھے دوائی سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر اللہ کدھر گیا؟ یقین اللہ پر ہو، اسباب کے درجے میں دوا ہے لیکن اس میں شفا رکھنے والا اللہ ہے۔ یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بہت زیادہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیماری لگ گئی ڈائریا کی، یعنی بہت پریشان۔ اللہ نے کہا فلاں جگہ جاؤ، ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو توڑو، اس کو مسل کر کے پیس کر پی لو۔ جب پیا بالکل ٹھیک ہو گئے۔ کچھ سالوں کے بعد پھر پریشانی ہوئی، چلو میں واپس جاتا ہوں، اس جڑی بوٹی کو لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں۔ کھایا تو اور بڑھ گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کوہ طور پر بات کر رہے ہو، یاد رکھو کسی چیز میں شفا نہیں جب تک میں نہ رکھوں۔ اس وقت میں نے شفا رکھی تھی۔ فرمایا یہ آدمی ہے، اس نے کچھ گولیاں کھا لی رائس کی، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا عجیب بات، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت مولانا سلطان الحق صاحب نے کہا حضرت ہر سال جلسہ ہونا چاہیے، اب تو ماشاءاللہ اناج بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر سال بلائیں گے تو اتنی عزت نہیں رہے گی، اتنی وقت نہیں رہے گی۔ پھر حدیث سنائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، یہ عاشق رسول تھے۔ یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عجیب فرمان ہے۔ فرمایا ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول جب ہم دنیا میں موجود ہیں، جب کبھی آپ کی یاد آتی ہے، ہم اپنے کام کاج کو ادھر ادھر چھوڑ کر we leave everything behind and we come to you، اور آپ کی زیارت کرتے ہیں تو ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول آپ بھی دنیا سے انتقال کرنے والے ہیں، ہم بھی انتقال کرنے والے ہیں، اور جنت کے تو درجات ہیں، آپ تو بہت اونچے درجے پر ہوں گے جنت الفردوس میں، اور آپ کا امتی تو نیچے درجے میں ہوگا، تو آپ کی زیارت کیسی ہوگی؟ اگر آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم تو جنت میں بھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا؟ ہاں جنت میں درجات ہے، جنت میں درجات ہے، مومنین کے درجات ہیں، جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے درجات جنت میں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا جائے گا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا علامہ عابدین نے اس کو نقل فرمایا کہ حضرت کیا بات ہے، کیا گزری ہے آپ پر؟ فرمایا اللہ کے سامنے میں حاضر ہوا، اللہ نے مجھے کہا احمد بن حنبل سن، مجھے امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا محمد اگر تمہیں سزا دینی ہوتی تو میں تجھے قرآن اور حدیث کا علم نہ دیتا، قرآن اور حدیث کا میں تجھے علم نہ دیتا، میں نے تجھے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے۔ ہاں بھائی یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی عجیب، اللہ کا کلام بہت ہی عجیب کلام ہے، بہت عجیب کلام ہے، سبحان اللہ۔ اس پر فرمایا امام محمد رحمت اللہ علیہ سے میں تمہیں سزا دینا ہوتا تو پھر میں تمہیں قرآن کا عالم نہ بناتا، حدیث کا عالم نہ بناتا، جاؤ جنت میں۔ تو کہا اچھا آپ تو جنت میں ہیں،
امام ابو یوسف کا درجہ کہاں پر ہے؟ فرمایا وہ تو مجھ سے بہت اونچے جنت میں ہے، مجھ سے بھی بڑی اونچی جنت میں۔ فرمایا امام اعظم کا کیا حال ہے؟ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اور اونچی جنت میں ہے، 7 دن کے بعد حضرت امام اعظم کی ملاقات ہوتی ہے، وہ بہت اونچی جنت میں ہے۔ ہاں، قرآن اتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ، شاہ عبد القادر صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے چھوٹے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو، جب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے اور الہامی ترجمہ ہے، الہامی کشف ایسا ترجمہ لکھا ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کو قبرستان میں دفن کیا، قبرستان میں دفن کیا تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے محدث ہیں، بڑے صاحب کشف و کرامت ہے۔ فرمایا اس قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اس عبد القادر جو حافظ قرآن، جس کو قرآن سے بہت محبت تھی، قرآن سے بہت شغف تھا اور قرآن کا ترجمہ لکھا، ان کو جب دفن کیا گیا قبرستان میں، ان کی برکت سے اللہ نے پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ جونپور میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے جونپور میں۔ وہ ایک مرتبہ مقبرے سے کہیں سفر میں گئے ہوں گے، واپس مقبرے سے گزر ہوا، جاتے ہوئے انہوں نے سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد پڑھ کر، یاد رکھو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکات کی شرح میں، اگر کوئی آدمی قبرستان میں جائیں اور ایک مرتبہ الہاکم التکاثر پڑھیں اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیں، خدائے پاک کی قسم قیامت کے دن اس قبرستان کے سارے مردے اس کے لیے سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن یہ سارے مردے اس کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ بزرگ جنہوں نے پڑھ کر ان کو بخش دیا، لیکن ساتھ میں جب قریب میں ایک بہت بڑے دوسرے عالم تھے، ان کی ملاقات ہوئی، ان سے کہا بھائی اس قبرستان میں بہت سارے لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، کیا ہوا؟ اللہ نے عذاب کو ہٹا لیا۔ فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابھی ابھی اس ویلیج سے، اس گاؤں سے ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوا اور اس قبرستان میں اس کو دفن کیا۔ فرمایا لگتا ہے اس قرآن کی برکت سے اللہ نے پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی۔ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ قیامت کے دن انتظام کرے گا، جب تمہارے دل میں آئے گا کہ اللہ مجھے اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے، اللہ تمہارے لیے انتظام کر دے گا، جتنی بار دیکھنا چاہو گے اپنے نبی کو دیکھ لو گے۔ پھر کبھی سناؤں گا کہ جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کیسے بن سکتا ہے، کون کون سے اعمال ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، المرء مع من احبہ کے تحت میں انشاءاللہ پھر واقعات سناؤں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مغفرت کا عشرہ بھی گزر رہا ہے، ہمیں ابھی تک توفیق نہیں ہوئی قرآن کھولنے کی، کب توفیق ہوگی؟ یاد رکھو، آخری بات کہہ دیتا ہوں، مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مجالس الابرار میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی گھر میں قرآن ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے، سال سال نکل جاتا ہے، وہ قرآن اس گھر والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے، اے اللہ جس طرح انہوں نے کونے میں رکھا ہے تو اس کو بھی جہنم کی کونے میں رکھ دے۔ اللہ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ اس رمضان کے اور مغفرت کے عشرے کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ قرآن سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارے بھائی نہیں آتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرو، یاد کرنے کی کوشش کرو، اگر یہ بھی نہیں تو دوسرا تیسرا کلمہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لو، اللہ وہ بھی عطا فرمائیں گے ثواب۔ اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔